نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج 6 ربیع الاول شریف 1444 ہجری کا بابرکت دن ہے۔ جامع مسجد مدنی نتھیاں کے پلیٹ فارم سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کا خاص مہینہ ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی غلامان مصطفیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، لیکن جو ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو پورے عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور پورے عالم اسلام میں مسلمان اپنی عقیدت اور محبت کے لحاظ سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح ہمارے اس ملک عزیز ملک پاکستان میں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے محافل میلاد کا اور سرکار کے محاسن و شمائل کا تذکرہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے جو کلام ہدایت قرآن پاک ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کریم آقا، اپنے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل چند ایک ایسے انبیاء کرام ہیں اور ایسے صالحین و صالحات ہیں جن کے میلاد مبارکہ کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آج جب اہل سنت کے سٹیج سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء وہ تو گزر چکے، آئے اپنے وقت پر اور انہوں نے اپنی زندگی کا وقت گزارا، وہ تو چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے اپنا کردار، اپنی تعلیمات، اپنی سنت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ محافل میلاد میں سرکار کا میلاد بیان کریں، سرکار کے شمائل بیان کریں، سرکار کی خصائل بیان کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار کی سیرت کو بیان کریں، سرکار کی تعلیمات کو بیان کریں۔ بلا شبہ الحمدللہ اہل سنت کے سٹیج سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سرکار کے کردار کو، سرکار کی تعلیمات کو اور سرکار کی سنت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک امتی ہونے کی حیثیت سے امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ماہ ربیع الاول آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اچھے طریقے کے ساتھ بیان کرے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو ہر مہینے میں کیسے اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آ کر پیغام ندا دیتے رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف فرما تھے، وقت ولادت کیا جب وہ خارق عادت امور سر انجام پائے، سرکار جب اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے تو حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے کیا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو اس وقت دنیا کے حالات کیسے تھے، اور آپ کے میلاد کے بعد اللہ پاک نے کیا حالات جب وہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسل کے ساتھ تمام حاملہ خواتین کو بیٹوں کی نعمت ارزانی نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کو مکہ میں بٹھا کر شام و بصرہ کے محلات کا دیدار بھی کروا دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن اور جوانی، یہ تمام محاسن و خصائل رسول پاک کے میلاد کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور جب ایک امتی پیار اور محبت کے ساتھ سرکار کی ان خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کو سرکار کے میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے چند ایک انبیاء اکرام کا اور صالحین و صالحات کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کے میلاد کا تذکرہ کیا تو
سرسرا سا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ باریک باریک باتوں کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ بڑے پیار بڑے انداز میں قرآن پاک میں تقریباً 69 مقامات پر جب فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی گزشتہ قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ بھی اللہ پاک نے بڑے ہی پیار بڑے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان میلاد نامہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محاسن و خصائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بیان آتا ہے کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی آمد کی بشارتیں عطا فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرات ذی وقار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اور آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک تک تقریباً 571 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کہ یہ درمیان میں 571 سال ایسے گزرے ہیں کہ اس پیریڈز کے اندر کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ اس کو ایام فطرت بولا جاتا ہے، اور 571 سال کے بعد جناب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ فرمایا میرے پیارے محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا تھا، اے مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری عطا فرماتے ہیں، کس چیز کی؟ بے کلمۃ منہ، اپنی جناب سے ایک کلمہ خاص کی، کلمۃ اللہ روح اللہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ فرمایا اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں وجیح ہوں گے، وہ قابل عزت اور قابل احترام ہوں گے، قابل قدر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقربین یعنی قریبیوں میں سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا جن کو قرب نصیب ہوگا ان میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 4 طرح کی انواع یا وہ انسان کی تخلیق کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ نوع بیان فرمائی ہے جس میں بنا ماں اور باپ کے اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے جو بنا ماں کے حضرت حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی ماں تو ہے لیکن بنا باپ کے اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرمایا۔ اور چوتھا وہ نیچرلی انسان ہے جو ماں اور باپ کے بامی ملاپ کے ساتھ جب وہ تخلیق پاتے ہیں۔ پہلے جو تینوں تذکرے کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص وہ کرشمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کے بغیر بھی انسان پیدا کرتا ہے، بعض اوقات ماں کے بغیر اور بعض اوقات باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن مبارک سے بنا باپ کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔
اور حضرت مریم سلام اللہ تعالی کو اس بات کی بشارت دی اور کہا کہ اے مریم تم کو ہم ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا میں اور آخرت میں بڑا ہی قابل وجاہت ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی قریبیوں میں سے ہوگا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے مزید خصوصیات کا تذکرہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا کہ وہ پنگوڑے میں بچپن میں چند ایک گھنٹوں کا بچہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، وَكَهْلًا، اور ایام کہولت میں وہ بڑی عمر میں بھی لوگوں سے یعنی جیسے بڑے نیچلی لوگ کلام کرتے ہیں، فرمایا بچپن میں بھی اور ایام کہولت میں وہ یکساں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو یہ جب بشارت عطا فرمائی تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت مریم ابھی کنواری ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک باز بندی ہیں، تقریباً ان کی عمر مبارک 12 یا 13 سال کتب کے اندر آتی ہے۔ 12 یا 13 سال کی کنواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ اے میری پیاری بندی، میں تیرے وجود پاک سے اپنا ایک خاص بندہ تخلیق کرنے والا ہوں۔ جب یہ بات حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو علم ہوتی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، قالت رب ان یکون لی ولد، اے میرے پیارے پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جب کہ مجھے کسی بشر نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ بچہ تو تب پیدا ہو جب عورت کے پاس کوئی مرد آئے اور اس کے ساتھ وہ قربت کرے، تب اللہ تعالیٰ حمل قرار پاتے ہیں اور تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اے میری پیاری بندی مریم معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہی ہو کہ کسی بشر کا چھونا اولاد کے پیدا کرنے کے لیے لازم ملزوم کا تعلق رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کچھ بھی اللہ پاک کر لیتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں، فانما یقول لہ کن، بس اللہ اس کو کلمہ کن فرماتے ہیں، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ سورہ آل عمران کی آیات بینات تھی جس میں اللہ پاک نے آیت نمبر 45، 46 اور 47 سورہ آل عمران کی 3 آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کو ایک پاک باز بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا نہیں ہے، ابھی آپ اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کے میلاد پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جب وہ بشارتیں بھی عطا فرمائیں اور آپ کی چند خصوصیات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آگے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے پورے ایک رکوع کے اندر میلاد نامہ عیسیٰ کو بیان فرمایا ہے کہ کیسے حضرت جبریل امین حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے اور حضرت مریم ان کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ حضرت جبریل امین نے اپنا تعارف کروایا کہ میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک پاک باز بیٹا عطا فرماؤں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ حیران ہوتی ہیں کہ میں تو ابھی کنواری ہوں، 12-13 سال میری عمر ہے، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے مشیت پروردگار سے، ارادہ پروردگار سے حضرت مریم کو آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت جبریل امین نے پھونک ماری اور پھونک مارنے سے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ حمل کے ساتھ ہو گئیں، اور جب آپ کا جسم تھوڑا بھاری ہوا تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ اپنی بستی سے الگ ہو کر باہر یعنی کہ یروشلم سے وادی اللہ میں آپ تشریف لے گئیں اور وہاں پر آپ نے وقت گزارا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو جو درد ذے عورت کو محسوس ہوتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس درد ذے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بندی اس درد ذے کی وجہ سے اپنے حجرے سے باہر نکل کر ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کر ٹھہرتی ہیں، اللہ نے اس کھجور کا بھی تذکرہ، اس تنے کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ پھر جو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جو کلمات حضرت مریم کی زبان سے نکلتے ہیں اور
اور کہتے ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی جا چکی ہوتی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ان کلمات کو اور ان کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب میلاد ہوتا ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، تو فرشتہ نیچے سے آپ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی، تو پریشان نہ ہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تیرا رکھوالا ہے۔ یہاں پر تم کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خورد و نوش کا سامان تمہارے لیے موجود نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا ہے، اور تمہارے اوپر جو پیچھے کھجور کا تنا ہے وہ ہے بظاہر خشک اور سوکھا ہوا، لیکن اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے۔ تم اس کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں گرائے گا، تم کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور اپنے نور نظر عیسیٰ کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ سارا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک اعتراض کرنے والا بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے تو ماضی کا یہ ایک واقعہ قرآن پاک میں لکھا، آپ اس کو میلاد نامہ کیوں کہہ سکتے ہیں، کیسے میلاد نامہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اعتراض کرنے والے کے حضور یہ گزارش ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی بات قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں اور اس بات کا تعلق انسانیت کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی کچھ قیود ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، اور ان قیود و حدود سے نکل کر کوئی بھی کلام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں فرماتے ہیں۔ اور جب ہم ان واقعات کا تذکرہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات انسان کی راہبری و رہنمائی یا تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائے، بلکہ بعض اپنے ان صالحین و صالحات کے واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ امت ان کے حالات سے واقف ہو سکے، اور ان کی اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو واقف کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جزیات کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اب میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ان آیات بینات کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بشارت عطا فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ کیونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، تو سرکار کا میلاد بیان کرنے سے قبل مقدمے کے طور پر چند ان انبیاء کرام کا میلاد قرآن کی روح سے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا میلاد بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کے میلاد کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے تو امت مصطفیٰ پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کے میلاد کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بیان کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہم میلاد نامہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے تو سرکار کی تمام ان یعنی کہ جب وہ خصوصیات کا تذکر کریں گے کہ جب آپ کا نور جب اپنی ماں کے رحم میں تشریف لایا اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے، سرکار کا میلاد کیسے ہوا اور میلاد کے بعد کے واقعات کیا ہوئے، ان تمام کا تذکرہ ہم کریں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے میلاد کو کس طرح اہتمام اور کس طریقے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پیارے محبوب محمد اپنی اس کتاب یعنی قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ فرمائیے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ عبادت کی نیت سے لوگوں سے ہٹ کر جدا ہو کر مشرقی طور پر ایک مکان میں تشریف لے گئیں، یعنی یہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ مشرقی ایک مکان میں تشریف لے گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، بس انہوں نے لوگوں سے ایک پردہ رکھ لیا، پردہ بنا لیا، انہوں نے لوگوں سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، اس لیے کہ مستور ازل پروردگار عالم اپنے وجود سے اپنے نور سے پردہ ہٹا کر مجھ کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ لوگوں سے تعلق توڑا اور خالق سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا، اور جب خالق سے اپنا تعلق جوڑا تو پھر کیا کرشمے ہوئے قدرت کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، پس ہم نے ان کی طرف اپنا روح الامین جناب حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس حضرت جبریل امین ایک کامل مرد کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کر حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔
اب جب حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ عبادت میں حضرت جبریل امین اچانک نمودار ہوتے ہیں، اچانک ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک انسانی شکل اور انسانی روپ میں جب ظاہر ہوتے ہیں تو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارک میں یہ مرد کون ہے؟ آپ پاک باز خاتون ہیں، اللہ کی نیک صالحہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہیں، پاک تینت اور باک کردار خاتون ہیں۔ جب اپنے حجرے میں ایک مرد کو پاتی ہیں تو آپ ڈر جاتی ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتا تقیا، آپ حضرت جبریل امین کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے میرے کمرے میں آنے والے بندے، اے مرد، اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی ڈر ہے تو میں جب وہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی میرے نزدیک مت آنا۔ آج تک مجھے کسی بشر نے، کسی بندے نے بری نیت سے دیکھا نہیں ہے، چھوا تک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے نزدیک آئے اور میرے کردار کو داغدار کر دے۔ اس لیے میں تجھ سے یا وہ اس بات کی استدعا کرتی ہوں کہ تو میرے نزدیک مت آ، میں رحمان کے ساتھ تجھ سے یا وہ پناہ مانگتی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کی حضرت جبریل امین کو تو آگے سے حضرت جبریل امین کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی پاک باز بندی، اے مریم پریشان نہ ہو، میں عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو آپ کے پاس ایک مقصد خاص، مقصد خیر کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ مقصد خیر کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا لے آہب لاکے غلامن زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاک باز بیٹا عطا فرماؤں۔ اب بیٹے عطا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اولاد دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہاں پر جبریل بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ کیا یہ شرک ہو رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ شرک نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں اولاد دینا اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ جب خدا دیتا ہے تو وہ حقیقی طور پر دیتا ہے، اور جب کسی کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہے وہاں پر بھی حقیقت میں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن مجازی طور پر کسی کو یہ منصب عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک کہ اے میرے خاص بندے، تو جا کر یہ تصرف آگے میرا پہنچا دے، اور وہ تیرا دینا بھی میرا دینا ہی شمار کیا جائے گا۔ تو جبریل امین حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اے اللہ کی پاک باز بندیا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک مقصد خاص کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ مقصد خاص یہ ہے لے آہب لاکے غلامن زکیہ، کہ میں آپ کو ایک پاک باز بیٹا عطا فرماؤں۔ قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آگے سے حضرت جبریل امین کو کہتی ہیں اے جبرائیل امین، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، اے اللہ تعالیٰ کے فرستادہ و پیغمبر، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے خاتون کے قریب مرد کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، خالی مجھے بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، ولم آخو بغیہ، میں سرکش اور باغی نہیں ہوں، میں یعنی کہ میرا دامن داغدار نہیں ہے، میرا دامن میرے ظاہر کی طرح صاف اور پاک اور ستھرا اور اجلا ہے، جیسے میرا ظاہر پاک اور صاف ہے ایسے ہی میرا دامن اور میرا باطن بھی پاک صاف ہے، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جب حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حال سے حضرت جبریل کو آگاہ کرتے ہیں تو قال، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کذالک، معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کسی بشر کا چھونا ضروری ہے، لیکن قال ربک ہوا علیہ ہین، آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی کہ آپ کے وجود سے بنا باپ کے اولاد کا پیدا کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اگر ہم بنا ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، بنا ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بنا باپ کے ہم عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، ہم علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم آپ کے وجود سے
بنا باپ کے یہ بیٹا پیدا کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو اپنی نشانی بنائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کی قدرت کیا ہے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ وہ خدا جو حقیقت میں خدا ہے وہ کس طاقت کا مالک ہے، جب وہ چاہے تو بنا باپ کے ایک کنواری 12 یا 13 سال کی بچی سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا ہم لوگوں کے لیے یہ نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اپنی جناب سے اس نشانی کو آپ کے لیے رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ نومولود بیٹا پیدا ہوگا، جب وہ چاند کو شرما دینے والا بیٹا پیدا ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور وہ بیٹا ہماری جناب سے آپ کے لیے رحمت ہوگا، ایک تحفہ ہوگا۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اے مریم پریشان نہ ہو، یہ فیصلہ تو صدیوں پہلے ہم کر چکے ہیں، یہ تو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ ہم نے آپ کے وجود مسعود سے اپنا پاک باز نبی پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کوئی اچانک فیصلہ ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے آپ سے اپنا بندہ پیدا کرنا ہے، بلکہ آپ کے وجود سے اپنے نبی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہم تو بہت پہلے کر چکے ہیں۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا بہت پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ فَحَمَلَتْهُ، پس حضرت جبریل امین نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف پھونک ماری، اور جو ہی حضرت جبریل امین نے پھونک ماری تو اس پھونک کے اثر سے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ بِإِذْنِ اللہ بِأَمْرِ اللہ حاملہ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ، اللہ تعالیٰ کے نور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے بطن مبارک میں جگہ عطا فرمائی۔ اور یہ وقت گزرتا گیا، چند مہینے گزرتے ہیں تو حضرت مریم محسوس کرتی ہیں کہ میرا وجود بھاری ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ نور اب انسانی قالب میں ڈھل کر ایک انسانی بچے کی شکل میں میرے وجود میں آ گیا ہے۔ تو آپ کو ڈر لائق ہوتا ہے کہ میں تو یعنی کنواری بچی ہوں، 12-13 سال میری عمر ہے، تو میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو یہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے، اور میرے ماں باپ تو بہت نیک تھے، صالحین و صالحات تھے، میرا خاندان بڑا عزت والا تھا، اور جب میں ایسے حاملہ ایسے یعنی کہ نکلوں گی تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، اور لوگ برا بھلا کہیں گے، میرے حسب نسب پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اس ڈر سے فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ ایک جنوب کی طرف بیت اللہ کا مقام ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم وہاں سے لوگوں سے الگ ہو کر ایک خاص مقام کی طرف چلے گئی۔ یہ یروشلم سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف بیت اللہ ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ وہاں پر زیتون کے گھنے درخت تھے اور کھجور کے درخت تھے، باغات تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ اس مکان پر چلی گئیں، اور وہاں پر آپ نے پھر قیام کیا، عبادت کرتی رہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے، میلاد عیسیٰ کا جب وقت آتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ میری بندی کو درد ذی ہوا۔ یقینی سی بات ہے، جب عورت کے ہاں بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، عورت بہت تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جب تکلیف محسوس کرتی ہے تو اس تکلیف کا ادراک کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس درد ذی میری اس بندی کو اپنے اس حجرے سے درخت کے کھجور کے ایک درخت کے تنے تک لے آیا۔ جب آپ کو درد ذی ہوا تو آپ اس درد کی تاب نہ لا کر اپنے حجرے سے باہر نکلیں، سامنے ایک کھجور کا درخت تھا، سوکھا ہوا خشک کھجور کا تنا تھا، آپ اس کے پاس آئیں، اور جب آپ وہاں پر آئیں تو اس سے پہلے چونکہ جبریل امین نے آپ کو بہت سی بشارتیں عطا فرما دی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا کیسے میلاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا مقام عطا فرمائے گا، لیکن جب عورت پر ایسا وقت ہوتا ہے تو وہ تمام بشارتیں بھی بھول جاتی ہیں اور اپنی جان کی پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ بات تھی، میں تو پاک باز خاتون ہوں، میں تو نیک اور صالحہ خاتون ہوں، اور جان دیں گے لوگ میرے بارے میں بری بری باتیں کریں گے اور لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو مستقبل میں پیش آنے والے ان واقعات کا خیال کر کے حضرت مریم کانپ گئیں، تڑپ گئیں، اور آگے سے کیا کہتی ہیں قالت
یا لیتنی متو قبل ھذا، کہتی ہیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یعنی یہ واقعہ ہونے سے پہلے کاش کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، میں مر چکی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایسی ہو چکی ہوتی کہ لوگ میرا ذکر بھی بھول چکے ہوتے، میرا نام بھی بھول چکے ہوتے۔ کاش یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا، میں 12-13 سال کی کنواری لڑکی تھی اور اللہ کی قدرت کاملہ سے میں حاملہ ہو گئی، اور آج میرے ہاں بچہ پیدا کرنے کا وقت ہے اور تکلیف درد ذیل سے میری جان نکل رہی ہے۔ کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں ایسی ہو جاتی کہ لوگ بھی میرا نام بھول جاتے۔ جب آپ کو اس درد اور شدت کا احساس ہو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنی بندی کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں سہارا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میری بندی، یہ سارا معاملہ ہماری نگاہ میں ہو رہا ہے، ہماری مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے مشیت اور ہمارے اذن سے ہو رہا ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ تم پر الزام نہیں لگا سکے گا، اور جو الزام لگائے گا اس الزام کا جواب ہم خود دیں گے اور اس کے اسباب ہم خود پیدا کریں گے۔ جب آپ پریشان ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں تو نیچے سے حضرت جبریل امین نے آپ کو آ کر پکارا، فنادھا من تحتہا اللہ تحزنی، نیچے سے حضرت جبریل امین نے آپ کو پکار کر کہا اے اللہ کی بندی، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، قد جعل ربک تحت کے سریہ، تحقیق آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے یا وہ ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے کے 2 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں پر حضرت مریم آرام فرما رہی تھی کھجور کے خشک تنے کے ساتھ سہارا لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں سے ایک تازہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا تاکہ وہاں پر آپ کو پینے کے لیے تازہ اور ٹھنڈا پانی میسر آئے۔ ایک تو مفہوم یہ، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے نیچے سے ایک نبوت کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور وہ بیٹا ایسا ہے جو چاند کو شرما دینے والا ہے، حسین و جمیل ہے اور خوب روح ہے، اور وہ بچپن ہی سے اللہ کا نبی بن کر آیا ہے۔ فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سے نبوت کا چشمہ صافی جاری فرما دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم جو کھجور کا تنا جس سے تم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اس کھجور کے ایک تنے کو پکڑو، بظاہر وہ دیکھنے میں خشک ہے، بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کھجور نہیں لگی ہوئی، لیکن تمہارا پاک وجود جب اس کے ساتھ لگا ہے تو ہم نے جب وہ بے جان کھجور کے تنے میں جان ڈال دی ہے۔ فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا اے مریم اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، جب آپ اس کو اپنی طرف ہلاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تو ساکت علیک رطبا جنیہ، تو ہم تمہارے لیے اس کے اوپر سے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائیں گے، آپ وہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا پانی پئیں۔ فرمایا فَقُلِی وَاشْرَبِی، اے میری بندی یہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں، وَقَرِّ عَیْنًا، اور اپنے نور نظر عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کام ایک خاص مقصد کے تحت اور ایک خاص ارادے کے تحت ہم نے کیا ہے۔ اس میں آپ کو اپنی ذات کو بلیم کرنے کی یا الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مستقبل میں آنے والے خطرات اور پریشانیوں اور طعن و تشنیع سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام طعن و تشنیع کے دروازے بند کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے اسباب تیار فرما لیے ہیں۔ فی الحال آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ کھجوریں کھائیں، چشمے سے پانی پئیں اور اپنے نور نظر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل کو سکون ملا، قرار ملا، آپ نے کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور اپنے نور نظر کو اپنی گود میں لیا، اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بے قرار دل کو قرار نصیب ہوا، بے چین دل کو چین نصیب ہوا، اور دل میں اپنے بیٹے کا پیار پیدا ہوا۔ تھوڑا وقت وہاں پر آپ نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ سے اب بیت المقدس واپس پلٹوں، اپنے گھر واپس آؤں۔ اب جب گھر آ رہی تھی تو خیال دامن گیر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ طعن و تشنیع کریں گے، لوگ مجھے بد چلن اور بد کردار کہیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت اور امداد یاد آئی کہ اللہ پاک میرا حامی و ناصر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنی بندی سے کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اے میری بندی جب آپ اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر آبادی میں جائیں گی، لوگ آپ کو دیکھیں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہے، تو تم کو بول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بشر اس کو دیکھے تو آپ نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کی رضا کے لیے چپ کے روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبل تمام جتنی پہلی امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں جب وہ صوم سکوت بھی جاری تھا، یعنی کہ وہاں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، لیکن صوم سکوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر جب وہ حرام قرار دیا کہ تم صوم سکوت نہیں رکھو گے بلکہ وہی روزہ رکھو گے جو رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو پہلی امتوں میں صوم سکوت تھا، چپ کا روزہ موجود تھا، تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ آپ کو اس بیٹے کے ساتھ دیکھے اور وہ آپ پر اعتراض کرے اور پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کی رضا کے لیے چپ کے روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، پس آج کے دن میں کسی بندے سے کوئی کلام نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں کروں گی۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہدایات اپنی بندی کو عطا فرمائیں تو حضرت مریم کو حوصلہ ہوا، سہارا ہوا، آپ اٹھیں اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ چل پڑیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آپ اس حال میں اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں کہ آپ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھایا ہوا تھا، اور جب آپ اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھا کر بیت المقدس میں تشریف لاتی ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مریم جو کل تک جب وہ بیت المقدس کے حجرے میں عبادت کیا کرتی تھی اور صبح و شام دن رات اللہ کی سبوحیت اور قدوسیت کے وہ ترانے گایا کرتی تھی، آج اس نے کیا گول کھلائے ہیں کہ اس نے بیٹا اٹھایا ہوا ہے اور وہ بیٹا لے کر آ گئی ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قرآن پاک کہتا ہے لوگوں کی زبانیں بے لگام ہو گئیں، اب لوگ اعتراض پہ اعتراض، تان و تشنیع ہو رہے ہیں، الزام تراشی ہو رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بڑا ایک عجیب کام کر دیا ہے، ایک انوکھا تم نے کام کر دیا، ایک عجیب چیز لے کر آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو ایسا برا انسان نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں تو بد چلن نہیں تھی، یعنی کہ تیرے ماں اور تیرے باپ تو بڑے اعلیٰ خاندان والے، اعلیٰ حسب اور اعلیٰ نسب والے لوگ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، تیرے ماں باپ تو بڑے اچھے تھے، اے مریم تم نے کیا گل کھلایا، یہ بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر تان و تشنیع کی بارش کر دی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے لوگوں نے گھیر لیا اور ہر کوئی طرح طرح کے سوالات کر رہا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے زبان سے بولے بغیر بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور یہ میرے پاس کیا کر رہا ہے، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میں تم کو تمہارے ان اعتراضات کا جواب نہیں دوں گی، اگر تم کو تمہارے سوالوں کا جواب چاہیے تو پھر اس معصوم سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، قالو، وہ سارے بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہمارے ساتھ مخاول کرتی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، کیا یہ تھوڑی سی عمر کا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ کیا ہم سے کلام کرے گا، یہ پنگوڑے میں لیٹے ہوا بچہ کیا ہمارے ساتھ کلام کرے گا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کتب سیرت میں آتا ہے، کتب تاریخ و تفسیر میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، اور جب آپ نے اشارہ کیا تو آپ نے جب وہ دودھ پینے کے حال میں دودھ چھوڑ کر لوگوں کے اب اعتراضات کا جواب دیا اور لوگوں کی بے لگام زبانیں بند کی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بچپنے کے عالم میں تھوڑی سی عمر میں اب آپ کلام کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قالا انی عبد اللہ، فرمایا لوگو میری ماں کو بد چلن نہ کہو، میری ماں کو بد اخلاق اور بد کردار نہ کہو، میری ماں تو بڑی پاک دامن ہے، میری ماں تو بڑی ہی اعلیٰ کردار، اعلیٰ حسب اور نسب والی ہے، لوگوں میں کوئی عام نہیں ہوں، انی عبد اللہ،
میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، میں خالی نہیں آیا کہ تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو کہ یہ کون آ گئے، خالی میں نہیں آیا۔ آتانی الکتابہ، میں تو کتاب لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو مقام نبوت پر فائز کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارا نبی بن کر آیا ہوں، اور میں خالی آپ نہیں آیا بلکہ میں اپنے ساتھ کتاب یعنی کہ انجیل لے کر آیا ہوں۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ لوگوں میری ماں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے دامن میں تھوڑی سی عمر میں لوگوں سے کلام کیا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگ ششدار ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، اور لوگوں کے سامنے سے یہ پٹی غفلت کی اٹھی۔ وہ جان گئے کہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ پاک دامن خاتون ہے، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یقیناً یہ بہت ہی اعلیٰ مقام والا بچہ ہے جو بچپن کے تھوڑے سی عمر میں ہم سے کلام کر رہا ہے، اور خالی کلام نہیں کر رہا بلکہ اپنا سارا تعارف کرا دیا، کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ بس یہ 3 کلمات آپ نے کہے، بلکہ آپ نے اپنے کلام کو جاری رکھا، آپ نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ نے مجھ کو بابرکت بنایا ہے۔ جہاں پر میرے قدم لگیں گے وہ جگہ برکت والی بن جائے گی، جہاں جہاں چل کر میں جاؤں گا وہ جگہ برکت والی بن جائے گی۔ گویا میرے قدم کو اللہ نے تمہارے لیے برکت کا ذریعہ اور برکت کا سبب بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری آخری سانس ہے، جب تک میں زندہ ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے ہمیشہ میری نماز پڑھتے رہنا، میرے حضور میں اپنا ساتھ جھکائے رکھنا، میری بندگی کرتے رہنا، والزکوٰۃ، اور اپنے مال زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، جب تک زندہ ہوں میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کا بڑا مطیع و فرما بردار ہوں، ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں گا۔ ساری زندگی میں ماں کا حسن اخلاق کے ساتھ جب وہ پیش آؤں گا، ماں کے ساتھ پیار کروں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے عام لڑکوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، جیسے آج کی نسل اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ کو آنکھیں نکالتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو رلاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کے عام شریر بچوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑا حلم والا اور بڑا بردباری والا اور مطیع و فرما بردار بنایا ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرمایا اے لوگو سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں اس کائنات میں جلوہ افروز ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو اس دن پر۔ اور آگے فرمایا و یوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ و یوم ابعث حیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، میدان معاشر میں لائے گا، اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا تو وہاں پر اللہ نے سلامتی نازل کی، فرمایا اے یحییٰ تم پر سلامتی ہو جس دن تم پیدا ہوئے، جس دن تم فوت ہوگے، اور جس دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھ پر سلامتی ہو خدا کی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن جب وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے میلاد عیسیٰ کو بڑی تفصیل کے ساتھ جب وہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، اب آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنا روح سخن اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، جن کے قلب اتھ پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ جب یہ ساری داستان عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی تقریباً 571 سال پہلے کی یہ داستان اپنے محبوب کو جب اللہ پاک نے سنائی تو کہا ذالک عیسی ابن مریم، اے میرے پیارے محبوب یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہی حق بات ہے اور یہی سچ بات ہے جس میں لوگوں کو شکوک و شبہات ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کی ماں کے مخالف ہو گئے، انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کی ماں پر الزام لگائے، آپ کی ماں کو بد چلن کہا،
اور عیسائی انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے آپ کو خدا کی وہ خدائی میں شریک گردانا شروع کر دیا۔ فرمایا نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بد چلن اور بد اخلاق اور بد کردار ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہی وہ بات تھی جس میں یہود و نصارہ کو شکوک و شبہات ہو گئے تھے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے، نہ اللہ کی بہن ہے، نہ اللہ کی جورو ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوبہ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد بنائے۔ بس سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب وہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر تقریباً قرآن پاک کی 13 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ النساء میں، سورہ المائدہ میں، الانعام میں، التوبہ میں، سورہ مریم میں، المومنون میں، الاحزاب میں، سورہ الشورى میں، الزخرف میں، الحدید میں، سورہ الصف میں، تقریباً 13 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جلیل القدر نبی کے میلاد کا تذکرہ فرمایا، اور اس تفصیل سے میلاد کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے ہم کو امت مصطفیٰ کو پیغام دیا ہے کہ جب میں عیسیٰ کا میلاد اس طریقے سے بیان کرتا ہوں، ان کی ولادت کے تذکرے اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، تو اے امتیو، میرے پیارے محبوب کے غلاموں، جب ماہ ربیع الاول شریف آئے تو خالی میرے محبوب کی سیرت کو نہیں بیان کرنا، خالی کردار کو بیان نہیں کرنا، خالی سرکار کی سنت کو بیان نہیں کرنا، بلکہ میرے محبوب کے میلاد کو بیان کرنا ہے کہ میرا محبوب اس کائنات عظیم پر کیسے تشریف لایا، اور ایک ایک خوبی و کمال کا، ایک ایک کرشمے کا، ایک ایک معجزے کا تم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اور جب تم اس پیار اور محبت سے میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو تمہارے دلوں میں میرے محبوب کی محبت پیدا ہوگی، اور تمہارا جب وہ تعلق میرے محبوب کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور تم غلامی محمد اور غلامی رسول میں پختہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، سرکار کی محبت کے دن ہے، سرکار کی ولادت کے دن ہے، اور ہم غلاموں کی خوشی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں یہ ماہ مبارک ایک بار نصیب فرمایا۔ میں جامع مسجد مدنی رہتے ہیں کے پلیٹ فارم سے تمام عالم اسلام کو جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے پیارے محبوب کی حفظ و امان میں رکھے، اپنے محبوب کی محبتوں میں رکھے، اپنے محبوب کی ادب میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کا مطیع و فرمانبردار اور سرکار کا مقبول کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔